ہیں ہماری راحتوں ہمارے معمولات کے اندر ہمیں چین ہی نہیں آتا. مجھ سے کہتے ہیں علامہ صاحب آج ہو سکتے ہیں کل آج ہی کر لیں. آپ کا بس نہیں چلتا. آپ تو قبر پر ہی کل کر کے واپس آ جائیں. بلا لیں کہ یہیں آ جائیں, پیک آپ کے ہاتھوں میں دے دیں گے, کل کر کے جائیں اور ہمارے معمولات جو ہے ریسٹور ہو جائیں, سارا کوئی ٹھیک ہو جائے. نہیں سمجھتے نا بات کو. قبراں دے وچ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. وہ کہتے ہیں قبروں میں تو کچھ بھی نہیں ملنا. شام کو کوئی آپ کو ٹی ٹائم پہ ٹی تھوڑی آ جانی ہے. میں اس سے آگے بات نہیں کروں گا. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو. وہ تو من العذاب اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ادنا عذاب سے اکبر عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا. کس سے؟ انفیریئر سے سپیریئر کی طرف ان کو لے کے جاؤں گا. لعلہم یرجعون, اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے. اچھا یہ عذاب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ادنا عذاب سے مراد آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روز محشر. اچھا روز محشر پتہ کیا ہوگا؟ روز محشر ہی ہوگا. سورہ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر بندے کا نام, وہ آپ نہ بھی بولیں آپ کے اعمال خود بولیں گے اور اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا. ہاں قیامت وہ القاریہ من اہل الجنتی فمن اہل الجنہ. اگر آپ اہل جنت میں سے ہیں تو صبح بھی سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے کہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے, وہ دیکھ تجھے وہاں جانا ہے. اور وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, اور اگر ہم اہل جہنم میں سے ہیں فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ, پھر جہنم کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, حجابات اٹھا دیے جائیں گے, یہ تیرا شام ٹھکانہ ہے. هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, صبح و شام ٹھکانہ دکھاتا جایا رہے گا اور پھر یہاں تک کہ اللہ قیامت قائم فرما دے گا اور پھر آپ اپنے اور میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے, یہ میں بیٹھا ہوں یہاں, آپ لا کے چیتا یا ٹائیگر یا شیر باندھ دیجئے, کیونکہ بڑا سا خون خار کتا باندھ دیجئے, اور کہیں ابھی جو ہی چھوٹے گا تو آپ کو کھا جائے گا, چیر پھاڑ دے گا. What would be my passions and sentiments at that moment? کیا میں اپنے پیرامیٹر میں رہ سکتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بار 4-5 شیر کھڑے ہم نے نکلنا, انہوں نے ہمیں کھا جانا, آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں, صبح شام 2 ٹائم انہیں چھوڑنا بھی ہے. اس عذاب سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ اور جب آپ کو صبح شام ٹھکانہ دکھایا جائے کہ یہ جہنم تیرا ٹھکانہ ہے, جو ہی سور پھونکا جائے گا سب قبروں سے اٹھو گے, تو نے ادھر جانا ہے. اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. ابو قبیس فرماتے ہیں کہ میں علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ تھا, ایک جنازے پر تھا, تو فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور میت کے پاس لائے. فرماتے ابو قبیس اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے. اس کی کیا قائم ہو گئی ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے. یعلا بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا, آپ جس کی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا موت. کیا مانگتا ہوں؟ موت. اور اگر نہ آئے تو کہتے ہیں میں اس کے لیے اولاد اور مال کی قلت مانگتا ہوں. اولاد اور مال کی قلت مانگتا ہوں, کمی مانگتا ہوں. فرمایا اولاد اور مال یہ بھی دونوں آزمائشیں ہیں, اور لمبی عمر بھی آزمائش ہے. لمبی عمر بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے. اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثل المومن فی الدنیا کا مثل الجنین فی بطن امہ. فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر ہوتا ہے مومن, اس کی مثال اس جنین کی ہوتی ہے, اس بیبی کی ہوتی ہے جو سٹل انڈیلیورڈ ہے, ماں کے پیٹ میں ہے. اور اذا خرج من بطنہا, جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, بقا, روتا ہے. بچہ روتا ہے, روتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اذا خرج من بطنہا بقا علی مخرجہا, اپنے باہر آنے پہ روتا ہے, وہ ماں کے پیٹ کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے, بہت روتا ہے. حتی اذا راس دوا,
جب دنیا کی چکا چوند وہ راحتیں دیکھتا ہے اور وہ دیا وضع ہو جاتا ہے رہتا ہے لم یحبو ان یرجع الی مکانہ، اب اسے کہا جائے نا بس چلو اب واپس جانا ہے، کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا واپس، آیا بھی تو وہیں سے عالم ارواح سے آیا نا، اسے کہا جاتا ہے آؤ نہ چلیں، کہتا ہے میں نے نہیں جانا، جانے سے انکار کرتا ہے۔ یہ تو ہے رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اذان اور اقامت کے اندر فرق ہے، یا آپ کے کان میں بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر اذان کہتے ہیں ادھر اقامت کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان نہیں کہتے، ادھر آپ اذان کہتے ہیں، ادھر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ادھر آپ اذان کہہ رہے ہو ادھر آپ قیامت، تو کیوں؟ یہ دونوں کانوں کی سماعتوں میں فرق ہے یا ان کی فارمیشن کے اندر فرق ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، ان فیکٹ جسٹ یو آر گیونگ میسج، اس کان میں اذان دیتے ہیں، اس کان میں اقامت کہہ کے بتاتے ہیں کہ تیری حیات ان دو حدوں کے درمیان ہے، جتنا ڈسٹینس اذان اور اقامت کے مابین ہے، تھوڑا فاصلہ، تجھے اتنی دیر کے لیے دنیا میں رہنا ہے، then you have to go back، پھر آپ کو واپس جانا ہے۔ اصل میں اس کی یہ حکمت ہے، اور خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ میں ضبطۂ قبر پر بات نہیں کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ میں نے ضبطۂ قبر پر بات کی تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ بس اللہ کی پناہ مانگے ضبطۂ قبر سے۔ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تو قبر مل جاتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں آ جاتی ہیں، بائیں کدھر آ جاتی ہیں؟ دائیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے رسالت مآب علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے، فرمایا کہ ضبطۂ قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سعد بن معاذ اگر بچتے تو ضبطۂ قبر سے بچتے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ اگر آپ نے ضبطۂ قبر سے بچنا ہے تو پھر سورہ اخلاص کی کثرت کیا کریں۔ کس کی کثرت کیا کریں؟ اخلاص کی کثرت کیا کریں۔ فرمایا یہ آپ کو ضبطۂ قبر سے اور فتنہ قبر سے مامون رکھے گی، آپ کو محفوظ رکھے گی۔ کس صورت کی کثرت کریں گے جی آپ؟ کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جی سورت ہود کا؟ ہاں سورت ملک کا بھی آتا ہے جی، وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے میں نے قبر کے عذاب کے ساتھ میں نے ضغطۂ قبر کی بات کی، جو قبر بھینچتی ہے۔ قبر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہم سب کو بھینچے گی؟ فرمایا جو مومن ہوگا ان ریئل جو مومن ہوگا اس کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا جو چھوٹا سا بچہ شیر خوار بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں پکڑ کے دبا رہی ہوتی ہے، گود میں دباتی نہیں ماں زور سے، نہیں دباتی، بھینچتی نہیں ہے، والدہ بھینچتی ہے، تو فرمایا اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ماں بھینچ رہی ہے، اس بھینچنے کے اندر راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ نے جانوروں کو دیکھا اپنے منہ میں نوکیلے دانتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں، شفٹنگ کا کام کرتے ہیں، اتنے نوکیلے دانت ہیں، کسی کو ایسے پکڑ لے تو وہ گڑ جاتے ہیں دانت، لیکن ان کے بچوں کے لیے وہ دانت جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ہی ختم کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑنا میں نے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ فرشتوں نے کہا تھا زمین والے ہلاک ہو گئے، کل من علیہ فان، اس زمین پر ہر چیز کو ہم ختم کر دیں گے۔ فرشتوں نے کہا یہ سارے انسان مر جائیں گے۔ اللہ نے سورہ قصص فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، میں اس کائنات کی ہر چیز کو ختم کر دوں گا، ہر چیز کو ختم، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا الا وجہہ، اگر کوئی باقی بچے گی تو تمہارے رب کی ذات بچے گی۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بند قلعوں کے اندر لے جاؤ تو بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی، موت قلعے بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون۔ اللہ فرماتے ہیں حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے، سارے غافل پھرتے ہیں، سارے غافل۔ ہم غافل نہیں ہیں؟ ڈالر دیکھیں کہاں جا رہا ہے، ہورڈنگ شروع ہو گئی نا، ابھی دیکھتے ہیں ہورڈنگ پر بھی بات کرتے ہیں جی آپ کے ساتھ۔
اچھا، آپ کے نزدیک زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ کسی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت عقل مند ہے؟ شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دانائی میں افضلیت کس کی ہے، کون افضل ہے؟ فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل بعد الموت، فرمایا جو اپنے موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ای المومن افضل، آپ سے پوچھا گیا کہ مومن افضل کون سا ہے؟ قال احسنهم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے سپیریئر ہے۔ سب سے کیا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ اخلاق سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ میں پرسوں ایک پروگرام پہ تھا، میرے ساتھ میرے شاگرد ہیں، بڑے نیشنل فگر ہیں، بڑے اچھے اوریٹر، ٹیلی ویژن پر بھی، اور بہت اچھے مقرر، بہت فاضل۔ میں بھی ساتھ تھا، وہ دونوں ساتھ تھے وہاں۔ ہم تیسری شخصیت کو بھی دعوت دی، وہ بھی نیشنل لیول کے تھے، اور وہ آ کے تشریف فرما ہو گئے، اور ہم نے سلام کیا، انہوں نے بتکلف جواب دیا، تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 4 لوگ تھے کمرے کے اندر، میں جڑا والا تھا، جڑا والا پرسوں۔ میں نے خود ہی بات چھیڑی، اب ظاہر ہے 3-4 علماء بیٹھے ہیں، آپ کیسے ہیں، سفر کیسا گزرا ہے، بس ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کہ مڑ کے مجھ سے میرا حال پوچھ لیں یا ان سے حال پوچھ لیں، اور بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، بڑا مختصر جواب بغیر دیکھے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 5-7 سوال کیے، کون تھا ساتھ؟ وہ بچہ آج یہاں موجود نہیں ہے۔ مجھے پوچھتا ہے، میرے شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد جی یہ گھر سے لڑ کر آئے ہیں؟ لگتا ہے گھر سے لڑ کے آئے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 مسلمان مومن جب ملتے ہیں نا تو جو پہلے مسکراتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے، جو پہلے مسکراتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ 2 جب ناراض ہوتے ہیں، جو پہلے صلح کرتا ہے، موو کرتا ہے، وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ بوجھ بن گیا ہمارے لیے۔ ای المومن یکیسو قال اکثرهم للموت ذکرا، سب سے عقل مند کون ہے؟ تو فرمایا جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے، موت کو اکثر یاد کرتا ہے۔ اور جو موت، آپ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند فرماتے ہیں؟ آپ اللہ سے ملنا پسند فرماتے ہیں؟ آہستہ آہستہ جواب دے رہے ہیں، نہیں؟ کون سا وے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ہے؟ کہنے والا صاحب ڈونٹ مینشن دا ریئل وے۔ آپ کہتے ہیں کہ خواب میں دیدار ہو جائے تو کافی ہے، یہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واحد راستہ آپ کی موت ہے عمران صاحب۔ دیٹ از دا اونلی وے۔ آپ کو رب سے ملنا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے، اور امام بخاری کی حدیث۔ اور اگر آپ کو ملنا اللہ سے پسند نہیں ہے، فرمایا من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، کرے اللہ لقاءہ، روز قیامت اللہ فرمائے گا تجھے مجھ سے ملنا پسند نہیں تھا، تیری طرف نگاہ قدرت ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے، اب نگاہ رحمت میں نے بھی نہیں ڈالنی۔ تو کہا کرے یا اللہ مجھے انتظار ہے اس لمحے کا جو تو نے مقرر کر رکھا ہے، تیرا وہ لمحہ کب آئے گا جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے تیرے کلام کے اندر، تیرے قرآن کے اندر اس وعدے کو ایفا ہوتے دیکھوں گا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بندہ مجھے کھلی آنکھ سے دیکھے گا، میرا بندہ اپنے رب کو کھلی آنکھ سے دیکھے گا۔ میں اس کھلی آنکھ سے دیکھنے کے وقت کا منتظر ہوں کہ تو مجھے اپنے پاس بلائے اور پھر میں تیرے وعدے کو ایفا ہوتا دیکھوں، تیرے وعدے کو وفا ہوتے دیکھوں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے تمہارا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے دکھائے گا تو دکھائے گا۔ تو دکھانے کا واحد راستہ کیا ہے؟ Now you are ready to die at the decided time، مقررہ وقت پر۔ الموت کفارۃ لکل مسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت ہر مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تعریف کی اپنے اس بھائی کی، صحابی کی بہت اپریشیٹ کیا، بہت تعریف کی، اور رسول کریم علیہ السلام نے بڑی توجہ سے انہماک سے بات ان کی سنی،
انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں نماز پڑھتا تھا، صدقات کرتا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، سارے اوصاف گنوائے۔ آپ نے آہستہ سے پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے منہ سے موت کا ذکر سنا؟ کیا تم نے کبھی سنا کہ وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو فرمایا کہ تمہارا ممدوح اس درجے پر فائز نہیں جس درجے پر تم سمجھ رہے ہو۔ یہ میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، ناٹ اے کامن مین۔ وہ صحابی رسول اپنی صحابیت اور تمام اوصاف حمیدہ کے باوجود اگر وہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد نہیں کرتے تو فرمایا اگرچہ وہ اچھے درجات میں ہی ہوں گے لیکن جس درجے کی جنت کے اندر توقع آپ اسے وابستہ کر رہے ہیں، اگر اس نے موت کو ریگولرلی اس نے یاد نہیں کیا تو پھر وہ اس درجے میں نہیں ہوگا۔ آپ یاد کرتے ہیں؟ مجھے پتہ آپ کیسے یاد کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ او یار مرنا تو سارے نے یار، تو اسی مرنا ہے اسی مرنا ہے، یہ تو آپ یاد کرتے ہیں۔ نہیں، یہ یاد کرنا نہیں ہوتا۔ اکثر من ذکر الموت فإنہ یمحص الذنوب، فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یار کیا بات ہے، اگر صبح شام 3 دفعہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ میڈیسن یہ بیفور میل ہے، یہ آفٹر میل ہے، اور یہ دوپہر کو کھانی ہے، اور یہ صبح آپ کو 4 ٹائم ڈاکٹر بتا دے نا، تو آپ بڑی باقاعدگی سے میڈیسن لیتے ہیں نا، میڈیسن بڑی باقاعدگی سے ریگولرلی آپ میڈیسن لیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے میڈیسن ان ٹائم میڈیسن نہ لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیماری پھر وہیں پہنچے گی اور آپ پھر گراؤنڈ پہ زیرو پہ کھڑے پھر آنا پڑے گا۔ بڑے پنکچوئل ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہماری صاحبزادی نے ہماری زوجہ کو امریکہ سے وہ بھیجا، ایک باکس سا بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر ڈیز لکھے ہیں، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، اور مارننگ اور ایوننگ، اس طرح باکسز چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہماری اہلیہ نے وہ اپنی میڈیسن ڈال رکھی ہے ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی، وہ اس کو کھول کے دیکھتی ہیں کہ یہ سیٹرڈے ہے، یہ مارننگ ہے، یہ ایوننگ ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھاتی ہیں۔ تو موت کو بھی تو یاد کر لیا کریں مارننگ نہ، تو وہ میڈیسن جو آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی 3 ٹائم میڈیسن کھانے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہو جائیں تو پتہ نہیں، میڈیسن کھانے سے میری تو ڈکشنری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لغت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن رسالت امام نے نے وعدہ فرمایا کہ تم موت کو صبح شام یاد کرو کثرت کے ساتھ، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے رب کا وعدہ ہے وہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو موت کو یاد کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا جو موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا سے شرافت لے کے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں انتہائی شریف النفس ہے، اور آخرت کے اندر وہ بزرگی اور ڈگنیٹی لے کے اٹھتا ہے قیامت کے دن، وہ یقیناً سب کو بہت پسند۔ تحفۃ المومن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ قبول کرنا ہے آپ نے؟ گفٹ دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ یار موت ہے تحفے میں قبول کرنی ہے، آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ؟ نہیں، کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ سب سے پہلی ملاقات تو امام الانبیاء علیہ السلام سے ہوگی، سب سے پہلی ملاقات تو قبر میں کس سے ہوگی؟ تو یار تحفہ نہیں موت۔ دوسری ملاقات میدان حشر کے اندر اپنے رب کو دیکھو گے، پل صراط پر اپنے نبی کو دیکھو گے، میدان حشر میں دیکھو گے، مقام شفاعت پہ دیکھو گے، ہر جگہ پر ملاقاتیں ہوں گی، تو کیا یہ تحفہ نہیں مومن کے لیے؟ تحفہ ہے نا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو علماء کو بلوایا کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کرنے کے بعد فقہاء کو، علماء کو جمع کر کے موت کا ذکر کرتے تھے سب بیٹھ کے، اور پھر سارے مل کے روتے تھے، سارے مل کے روتے تھے۔ شوبوا مجلسکم بذکری مقدر اللذات، رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذتوں کو برباد کرنے والی چیز کا ذکر اپنی مجالس کے اندر کیا کرو، دنیا کی لذات کو برباد کرنے والی چیز کا ذکر اپنی مجالس کے اندر کیا کرو۔ اور وہ کیا چیز ہے جی دنیا کی لذتوں کو برباد کرنے والی؟ موت ہے۔
حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس موجود تھی تو ایک خاتون آئی اور بڑی نیاز مند، عقیدت مند، اور آپ کے گھٹنوں کو اور پاؤں کو چھو رہی ہے اور شکر گزار ہو رہی ہے کہ آپ نے میرا مشکل آسان کر دی. تو میں نے فرماتی میں نے پوچھا سیدہ کائنات سے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا کہ کیا اس کو کیا آپ نے بتایا ہے، یہ بہت شکر گزار ہو رہی ہے. تو اس عورت نے خود جواب دیا، اس نے کہا کہ جی میں نے انہیں کہا تھا میرا دل بہت سخت ہے، قسوت قلب ہے. تو مجھے سیدہ نے فرمایا، صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ دل کی، جب کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے نا، اسی وقت موت کو یاد کر لیں. اگر دل میں چاہے نا کہ علامہ صاحب آئیں ذرا میں ہونے دو ہاتھ کرنا ہونے نا، میں نبڑنا نہ مانا، جب مجھ سے نمٹنے کا ارادہ ہو تو ایک لمحے کے لیے خیال کر لیا کریں کہ کیا پتہ وہ مالک مجھے وہ گھڑی عطا نہ کرے، اس سے پہلے مجھے اپنے پاس لے جائے. تو اللہ تعالیٰ وہ قسوت قلب جو ہے ختم کر کے رقت قلب جو ہے وہ طاری کر دے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ہارون سے پوچھا تجھے موت پسند ہے، آپ کو موت پسند ہے؟ کہتے نہیں مجھے موت پسند نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیسی بات کر رہی ہو، یہ کیسی بات ہے؟ کہتی کہ مجھے موت پسند نہیں ہے. وہ کہتی ہیں بات یہ ہے کہ میں جب کسی کی بات نہ مانوں، کسی کی بات نہ سنوں، میں اس انسان کے سامنے نہیں جاتی، اس انسان کے سامنے میں نہیں جاتی، نہ میں نے اس کی بات مانی ہے نہ سنی ہے. مجھے ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اس کو میں کیسے فیس کروں؟ اس سے مجھے 2 کام کہے، 3 کہے، 4 کہے، میں نے اس کا ایک کام نہیں کیا. میں نے اس کی کسی بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا، اور اس مالک نے جو کچھ کہا وہ میں نے نہیں کیا. اب میں کیسے اس کے سامنے چلی جاؤں، اس کو کیسے سامنا کروں گی؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے. آپ اپنے ہم عصروں کی موت کو یاد کیا کریں، اپنے ہم عصروں کی موت کو یاد کیا کریں. میں جب تہجد پہ صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر پہ دعائیں کرتا ہوں سب کے لیے، پھر ڈاکٹر فیصل یاد آ جاتے ہیں، پھر مجھے ان کا ٹیلی فون نمبر، پھر باتیں یاد آتی ہیں. لمحہ بلمحہ میں سوچتا رہ جاتا ہوں وہ لمحات جو میرے ساتھ گزرے ان کے ساتھ. پھر میں سوچتا ہوں وہ قبر کے اندر موجود ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، ان کے جسم کے اعضاء متفرق ہوئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال یہیں رہ گیا، مجالس جو تھی ساری کی ساری ختم ہو گئیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا. امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، انا شدہ ما خاف علیکم خصلتان، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تم سے دو باتوں کا بہت خوف ہے، مجھے اپنی امت سے 2 باتوں کا بہت خوف ہے. آپ بھی سننا چاہیں گے وہ 2 باتیں جس کا خوف ہے اللہ کے رسول کو؟ آپ سے خوف ہے. فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، یہ شرک نہیں کرے گی. یہ جو شرک کی فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں، ہر شرک کرتے رہتے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. خصلتان، مجھے 2 عادتوں کا، 2 باتوں کا انتہائی خوف ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 باتیں؟ فرمایا اتباع الہوا، اپنی خواہشات کی پیروی. اپنی خواہشات کی آپ نہیں کرتے. آج روڈ پہ دیکھیے گا نئے ماڈل کی کتنی گاڑیاں پھر رہی ہیں، پراپرٹی کے ریٹس دیکھیں، ریل اسٹیٹ کا کاروبار دیکھیں، سارا کام دیکھیں. آپ مجھے بتائیے نا، تو حرص و ہوس، ہوا و ہوس کی اتباع نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا دوسرا مجھے خوف ہے وہ طول العملی، لمبی امیدوں کا خوف ہے. کس کا خوف ہے؟ لمبی امیدوں کا. فرمایا فاما اتباع الہوا فانہ یصد عن الحق. فرمایا یہ جو اتباع ہوتا ہے نفس کی خواہش کا، انسان کو حق سے روکتا ہے، اور لمبی امید انسان کو دنیا کے اندر غرق اور برباد کر دیتی ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں، معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبیر کہی اور محمد بن ابی طوبہ سے کہا کہ آئیے جماعت کروا دیجئے. اقامت کہی اور محمد بن ابی طوبہ سے کہا کہ آپ آ جائیے جماعت کروا دیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ نماز آپ پڑھا دیجئے، میں مغرب کی پڑھا لوں گا. کیا کر لوں گا؟ انہوں نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مغرب تک زندہ رہیں گے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مغرب تک زندہ رہیں گے، اور یہی سوچ تمہیں اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ تم اگلی نماز پڑھاؤ گے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو ہاشم رومان سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گیا تو میرے دامن کے اندر، چادر کے دامن کے اندر، پلو کے اندر فرمایا تھا کچھ تھوڑے سے بادام اور چیزیں تھیں، اور میں نے جب استاد کے دروازے پر دستک دی اور
استاد نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھا تو میرے چادر کے پلو میں کچھ بندھا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے چادر کے پلو میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میرے شام روزے کی افطاری کا سامان ہے. کس کا سامان ہے؟ روزے کی افطاری کا. آپ نے دروازہ بند کر دیا. شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ نوک کیا وہ ہاشم رومانی سے. میں نے کہا دروازہ تو کھولیے. میں نے کہا کیا آپ سے؟ میں آپ کا شاگرد دور سے ملنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم اس انتظار میں ہو کہ شام تک زندہ رہو گے. تمہارا توکل اس حد تک رب پر ختم ہو گیا ہے کہ تمہیں شام کو کھانے کچھ نہیں ملے گا کہ تم وہاں سے چلے اور پلو میں سامان باندھ کے نکل کھڑے ہوئے. فرمایا میں ایسے شاگرد سے ملنا نہیں چاہتا. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تک آدم علیہ السلام سے لغزش نہیں ہوئی تھی امید پیچھے تھی اور موت نگاہوں کے آگے تھی. جب لغزش ہوئی تو امید آگے آ گئی، موت پیچھے چلی گئی. میں بات ختم کر رہا ہوں جی. بہت اس پر بھی کہنا چاہتا ہوں اور ابھی بہت کہنے کے لیے باقی ہے. آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں جی. آخری پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قصروا من العمل. حدیث پاک میں آتا ہے اپنی امیدوں کو منیمم لیول پر لے آئیے. امیدوں کو کیا کیجئے؟ منیمم لیول پر لے آئیے. وَثَبِّتُوا آجَالَكُم مِّن بَيْنَ أَبْصَارِكُم. اور موت کو نگاہوں کے سامنے لے آئیں. موت کو کہاں لانا ہے؟ نگاہوں کے سامنے. اور امیدیں کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی؟ پشت کے پیچھے. ہیلے بہانے سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا ہمارے مزاج کیسے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ کیسی چیز ہے؟ ہوتی کیا ذخیرہ اندوزی؟ اچھا فرض کیجئے اگر میں نے سال بھر کا راشن یا میں نے کوئی 2 ماہ کا راشن 4 ماہ کا اپنے گھر میں جمع کر لیا. گندم میں نے سال کی لے کے رکھ لی ہے فرض کیجئے. تو کیا میں نے ہولڈنگ کی ہے؟ از اٹ ہولڈنگ؟ کیا یہ ذخیرہ اندوزی ہے؟ وہ کوئی اور چیز ہے ذخیرہ اندوزی. چلیں جی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں. آپ زیادہ بہتر سمجھتے کہ ہولڈنگ کیا ہے. میں صبح چینل پر بھی مارننگ شو کے اندر یہی بتا رہا تھا کہ یہ ڈالر جو آپ نے لے لے کے جمع کر کے رکھ لیے ہیں اور ملکی معیشت کو بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ ظلم کر رہے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق امین مان نبیین و صدیقین و شہداء. وہ ایماندار تاجر جو ہے اس کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو ہمارے تاجر بھی اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. بولنا نہیں ہے، ساتھ والے سن لیں گے. میں نے کہا اتنے بہ کے کیا سی انہیں گل کی ہے، بات نہ کیجیے گا. یاتی الناس زمان، امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال من الحرام ام من الحرام. لوگ کبھی نہیں سوچیں گے یہ حرام آ رہا ہے یہ حلال آ رہا ہے، اس پر کبھی پرواہ بھی نہیں کریں گے. من احتکر طعاما 40 لیلہ، جس کسی نے اجناس کی ذخیرہ اندوزی کی اور لوگوں سے روک کے رکھا 40 دن، فقط بری من اللہ یا بری اللہ منہ، اللہ اس سے بری ہے اور وہ اللہ سے بری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا بری ہونا اور آپ کا بری ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو جائے گا. ہاں چلیں جی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں. امام طبرانی کی روایت لیتے ہیں. آپ سے پوچھا کیا یہ خبیث ترین اور بدترین تاجر کون ہے؟ تو ورسٹ ٹریڈر مرچنٹ فرمایا بیس العبد المحتقر، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. ڈالر لے لے کے رکھ لیتا ہے، ڈالر لے لے کے رکھ لیتا ہے، مہنگیوں کے بکیں گے. فرمایا ان سامع برخص سعہ، جب چیزوں کے ریٹ نیچے جاتے ہیں اس پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے، مرنے لگ جاتا ہے، اس کو بڑا برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہے کی ہو گیا، ویکھو ہے کی ہو گیا جی، اور یار ہے کی ہو گیا، اے دیکھ لو کی ہویا جی. پتہ نہیں چلتا پہ گورنمنٹ کا کیڑا بیٹھ کے انہوں مشورے دینا پہ بہ کے لاس ہو گیا لاس ہو گیا. خبر آ جائے نا پیٹرول فیول جو ہے کل 1.5 روپیہ مہنگا ہو رہا ہے تو پمپ والے بلاک کر دیتے. پیٹرول نہیں دیتے آپ کو،
چینی کا دیکھیں، چینی کی ہولڈنگ دیکھیں، رائس کی دیکھیں. فرمایا ذلیل ترین بدترین تاجر وہ ہے جو جب پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کا ریٹ گر گیا ہے اور تو انتہائی انہیں برا محسوس ہوتا ہے. وَإِن سَمِعَ بِغَلَاءٍ، اور پتہ چل جائے کہ قیمتیں چڑھ گئی ہیں، فرمایا فارحا، خوش ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ، بڑا کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. دیکھا آپ نے، مارکیٹ بڑی اپ جا رہی ہے، پلاٹس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، سوسائٹی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، خوش ہو جاتا ہے. فرمائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذلیل ترین اور بدترین تاجر ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. الجالب مرزوقن، فرمایا جو مال لے کے مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے، ہولڈ نہیں کرتا، لے آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو وافر رزق عطا فرماتا ہے. والمحتکر الملعون، اور جو محتکر ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، وہ لانتی ہے. عبید اللہ بن زیاد اموی خلیفہ تھے اور ماقل بن یسار کی عیادت کرنے گئے تو کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث سنا دو، رسول کریم سے مجھے حدیث سنا دو تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے. تو فرمایا ان کانوں نے اپنے نبی کو ارشاد فرماتے سنا جو مسلمانوں کے لیے مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آرٹیفیشل، اردو میں کہیں گے جی مصنوعی قلت، مصنوعی قلت کہیں گے. جو آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کرتا ہے، یہ ماقل بن یسار فرماتے کہ میں نے ان کانوں سے اپنے نبی کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو مارکیٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے آرٹیفیشل شارٹیج، مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے، فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ پر بٹھا دے. کریں چینی اکٹھی، چاول اکٹھا کریں، کتنا کھا لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا کچھ کر لیں گے. جہنم کی آگ شب و روز منتظر ہے. رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ابن ماجہ کی روایت، اور راوی عمر فاروق، من احتقر علی المسلمین، جو مسلمانوں کے لیے شارٹیج کرتا ہے، آرٹیفیشل مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اس کو بیچیں، ضربہ اللہ بالجزام، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑ کی بیماری نازل فرماتا ہے. والافلاس، اور مفلسی نازل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پیسہ نکال لیتا ہے. اب اس پر میں لمبی بات نہیں کروں گا. اور دین تو سارے کا سارا جو ہے وہ بھلائی کا نام ہے. بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کے اندر. جی صبح مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا اس کا طریقہ کیا ہے، بچا کیسے جائے، وہ میں نے بتا دیا. اب میں یہاں نہیں بات کرنا چاہتا. یہ پلاٹ کی بات تو کر لیں آپ کے ساتھ. میں نے ارادہ کیا جی، یہ باہر زمین ہے جی، کوئی 100 ایکڑ زمین ہے یہ باہر. میں نے ارادہ کیا اس پر سوسائٹی بنانے کا. کیا بنانے کا؟ میری ریپوٹیشن اچھی ہے. اچھی ہے؟ آپ کے نزدیک میری ریپوٹیشن کیسی ہے؟ اچھی ہے نا. ایز اے عالم دین تو ٹھیک ہے نا. چلے، میں کوئی انویسٹر تو نہیں ہوں نا. ایک انویسٹر کی ریپوٹیشن اچھی ہے. اسی ارادے پر میں نے ارادہ کیا. میں نے زمین ہائر نہیں کی، ایکوائر نہیں کی، میں نے زمین کچھ نہیں کیا. ارادہ کیا، میں نے ساتھ ہی فائلیں بنائیں اور بیچیں. ایک فائل ایاز صاحب نے خرید لی، ایک ڈاکٹر صاحب نے لے لی، اور دھڑا دھڑ فائلیں افتخار صاحب نے بیچے چلے جا رہے ہیں. پھر عمران صاحب بھی 2 فائلیں لے گئے، سارے 2 4 فائلیں لے کے. شیخ کرامت صاحب بھی لے گئے فائلیں، سب نے فائلیں لی ہیں، دھڑا دھڑ فائلیں لیتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو آگے سیل کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا کرتے جا رہے ہیں؟ سیل کرتے چلے، آگے سے آگے، آگے ایسا کہ سیل ہو رہی. میں نے ابھی ارادہ کیا سوسائٹی کا، میں نے اس کو پرچیز نہیں کیا. کچھ کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ یہ جائز ہے؟ یہ صریحاً حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے. آپ کا خریدنا، جس نے بیچا ہے آپ کو، وہ آپ کو سمن واپس کرے گا، پیسہ واپس کرے گا. یہ بے باطل اور فاسد ہے. یہ بے باطل اور یہ بے منعقد ہی نہیں ہوئی. یہ بے منعقد ہی نہیں ہوئی. یہ ابھی تک یہ سودا ہوا ہی نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا حکیم بن حزام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سم ٹائم، ابو داؤد کی حدیث ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں کوئی کسٹمر آ جاتا ہے لینے کے لیے، تو کیا میں بازار سے لے کے خرید کے دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو چیز جس کا تو مالک نہیں، تیری ملکیت میں نہیں، تو اسے آگے نہیں بیچ سکتا، اسے آگے نہیں بیچ سکتا. اچھا، کوئی آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ، میرا تو ویژن ایسا نہیں ہے. اس کا کوئی نقصان بھی ہے سوسائٹی کو؟
جیسے یہ فائلیں آگے بیچے چلے. چیمہ صاحب بھی ایک فائل لے گی, افتخار صاحب سے چیمہ صاحب نے فائل لے لی ہے, جنہوں نے کہا کہ یار میں دے دے, انہوں نے پروفٹ کمایا, یہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کیا اس کا کوئی نقصان ہے سوسائٹی کے اندر؟ آپ کو کیا نقصان ہے سوسائٹی کو؟ پلاٹس کی زمین کی قیمتیں غیر فطری طور پر بڑھ جائیں گی, غیر فطری طور پر بڑھ جائیں گے اور پوری سوسائٹی کے اندر سلمپ آ جائے گا. یہ بڑے ہیلے بہانے سے مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ تھوڑے کو ایک گل پوچھنی ہے. میں کہ دسو جی. کہتے بات یہ علامہ صاحب میرے دوست نے انویسٹ کیا پیسہ, تو وہ پیسہ میرے کاروبار میں لگایا ہے اور اس نے مجھے 10 لاکھ دیا ہے, تو کسی مہینے اس کو میں پروفٹ دیتا ہوں 50,000, کسی مہینے 35,000, کسی مہینے 40,000. جسٹ دیئر از ویریشن ان پروفٹ. تو یہ سود ہے, انٹرسٹ ہے؟ تو میں کہ یس. کہتے او کس طرح, یہ کتوں بن گیا سود؟ از اٹ یور ڈیوٹی ٹو ڈسکرائب اور الیبریٹ دس, آئدر از اٹ انٹرسٹ اور ناٹ. یہ تمہارا کام ہے اس کو الیبریٹ کرنا کہ اس انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. اب خوش کس بات پر ہیں آپ؟ ان کے پیراہن دیکھیں, ہیلے بہانے دیکھیں. انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار ایک مہینے 40,000, دوسرے مہینے 35, کدی 25, کدی 50. تو یہ سود کیسے ہو گیا؟ سود کو جو ڈیفائن کریں, ڈیفینیشن ہے, وہ تو یہ ہے کہ فکس پروفٹ آتا ہے. میں نے کہا یہ سود ہے, یہ انٹرسٹ ہے. اب خوشی پر شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پروفٹ تو فکس نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ تو انویسٹمنٹ ہے. میں کہ آپ اسے پارٹنرشپ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پارٹنرشپ ہے, اٹ از ناٹ پارٹنرشپ. میں نے کہا 2 سال بعد اپنا سارا پیسہ نکال کے آپ لے جاتے ہیں. کیا آپ نے شراکت داری کی کاروبار کے اندر؟ تو کیا آپ نے شراکت داری کے اصولوں کو آپ نے پیش نظر رکھا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف کیپٹل اماؤنٹ کتنی تھی؟ کیپٹل اماؤنٹ کو دیکھا, کس کی اماؤنٹ کتنی تھی, کس کی کتنی تھی؟ پروفٹ کی ریشو آپ نے طے کی, نقصان کی ریشو آپ نے طے کی. شراکت داری کے, پارٹنرشپ کے جتنے ضوابط اور قواعد تھے, کیا سارے قواعد و ضوابط پر بنو عمل کیا؟ کہتے نہیں. تو میں کہ ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ گھر بیٹھ کے دین کی تعبیر و تشریح کرنا یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ آپ اپنا اپنا کام کریں. یہ کسی مفتی عالم دین سے پوچھیں کہ میری انویسٹمنٹ ایسی ہے, میں نے کہا یہ سود ہے. تو کہتے اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا میکسیمم اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ میرا سٹور ہے, کوئی بڑا جنرل سٹور ہے, آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ تشریف لے آئیے, کسی ایک آئٹم پر انویسٹ کیجئے. کوئی لے لیں, فلور ہے, چینی ہے, کوئی ایک آئٹم لے لیں, اس میں آ کے پیسہ انویسٹ کر دیں کہ بدر صاحب یہ سارا پیسہ جو ہے نا, آٹا پورے سٹور میں میرا ہے یا چینی پورے سٹور میں میری ہوگی. اس پر ہم طے کریں گے کہ اس پر میرے اوور ہیڈز کتنے پڑتے ہیں, میں کتنے پیسے لوں گا, میرا پروفٹ کتنا ہوگا, آپ کا کتنا ہوگا, پہلے طے ہوگا. آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں, میں ایکٹنگ پارٹنر ہوں. شاپ سٹور میرا ہے, اوور ہیڈز میرے ہیں, سارے کے سارے اخراجات میرے ہیں. ہم طے کریں گے, چاہے 50-50 طے کر لیں, 60-40 طے کر لیں, یہ ہم دونوں پر اس کا انحصار ہے. شراکت داری کہتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا, اگر لاس ہوا تو لاس پروفٹ میں سے پورا ہوگا. لاس پروفٹ میں سے پورا ہوگا, اسے مداربت کہتے ہیں. پروفٹ سے پورا ہوگا. اگر لاس پروفٹ سے بڑھ جائے گا, پھر اس لاس کو بیئر کرے گا, برداشت کرے گا انویسٹر, سٹور والا برداشت نہیں کرے گا. وہ پریشان تھے کہ مولانا آپ بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں کرتے ہیں اور جو سمجھ سے بالا تر ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. گھر بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کیا سود ہے اور کیا سود نہیں ہے, اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. جی نہیں, دیکھیں ریشو تو ہم دونوں نے طے کی ہے نا پروفٹ کی. لاس ہوگا تو لاس سب سے پہلے فرض کیجئے کہ اس آٹے میں سے 1 لاکھ پروفٹ ہوا ہے پر منتھ, اس پروفٹ میں سے 40 آپ انویسٹر تھے, 40 آپ کا, 60 میرا. اور جو 1 لاکھ پروفٹ ہے وہ پروفٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, اس سے پہلے لاس کو پورا کرنا. آپ لیں گے نہ میں لوں گا, دونوں نے لیں گے, اس لاس کو پروفٹ سے پورا کریں گے. جو پروفٹ سے پورا کرنے کے بعد جو باقی پروفٹ بچے گا اس کو پھر ہم تقسیم کریں گے اسی ریشو کے ساتھ. جی اگر لاس بڑھ جاتا ہے تو وہ بیئر کرے گا انویسٹر, وہ نہیں برداشت کرے گا جو آپ کا, جساں آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے. ہاں کیونکہ وہ ضامن تھا اور ضامن پر تاوان نہیں ہوتا. اب ہوگا یہ کہ اگر فرض کریں ایک ایسی آئٹم ہے جو میری وجہ سے تلف اور برباد ہوئی, آپ نے میرے سٹور کے اندر شیشے کے اندر انویسٹ کیا, ٹھیک ہے,
مجھے غصہ آ گیا. میں یار میرا مال سارا باہروں آیا ہے, یہ تو شیشے نے پوری جگہ گھیری, چکے پڑے فٹ شیشے نو, چکے تو شیشے نو. اگر میں نے قصداً شیشے کو اپنی نیگلیجنس سے توڑوا دیا, نقصان میں نے خود نقصان کیا, تو پھر وہ نقصان میری طرف آئے گا. ادروائز ضامن پر جو ہے وہ تاوان نہیں ہوتا. پتہ نہیں لمبی بحث چھیڑ دی میں نے, بس وہ بات کو ختم کرتے ہیں. جی وہ سوال صبح کیا کسی نے مجھ سے کہ مولانا جھگڑا ہو گیا ہے بیوی کے ساتھ اور تلخ کلامی بڑی ہوئی ہے. بیوی کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے اسے کہا تین طلاق سنن دا بڑا شوق ہے, تو بڑی شوقین ہے طلاق سنن دی, دیاں تین پھر میں طلاق, تین میں دیاں طلاق, دو بتاؤ, بولوں پھر طلاق, بولوں پھر طلاق, لینی ہے طلاق. بیگم کہتی نہیں انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا تجھے شوق ہے طلاق لینے کا تو لو پھر میں دیتا ہوں طلاق طلاق طلاق. میں نے کہا تو میں نے کہا تمہارے پاس کون تھا تم دونوں کے پاس؟ کہتے کوئی بھی نہیں تھا. تم دونوں کے پاس میں کون تھا, کوئی گواہ تو لے آؤ. وہ کہتے نہیں, وہ کہتا ہے قسم خدا کی علامہ صاحب میں نے تو پوچھا تھا تجھے شوق ہے, تجھے شوق ہے تو میں دے دیتا ہوں طلاق, اگر نہیں تو پھر بتا مجھے. تو وہ کہتی اس نے یہ نہیں کہا تھا. اور پھر ساتھ یہ کہتی کہ انہوں نے پہلے جب طلاق کہا تو میں خاموش رہی, پھر کہا تجھے طلاق دیتا ہوں میں خاموش رہی, تیسری بار کہا تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے منہ پر کیا کر دیا, یہ لفظ تو ادا کر چکے تھے پر ہاتھ رکھنے سے لفظ غیر واضح ہو گئے تھے. تو اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں کہ بیٹا بات سنیں, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہنے لگے جی گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو میں کہ پھر کہتے ہیں آپ کا اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ قسم دے دیں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. میں کہ امام ترمذی کی روایت ہے البین علی المدعی والیمین مدعی علیہ علی المدعی علیہ, کہ گواہ لاتا ہے دعویٰ کرنے والا, حدیث پاک میں آتا ہے, اور قسم دیتا ہے مدعی علیہ. آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ قسم دے گا. وہ کہتا ہے جی میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے صرف یہی کہا تھا کہ تجھے شوق ہے تو لینی ہے طلاق, دوں پھر طلاق, بتا تجھے دوں طلاق. فنش. طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بتانا. چلے اترو ممبر سے نیچے, بات ختم کریں. پھر کوئی بتائیں گے آپ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس کا قول معتبر ہوگا؟ یہ عقد کس طلاق کی یہ عقد جو ہے گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. تو قسم کھاتا ہے میں تو اسے کہا ہی نہیں ہے, گواہ بھی کوئی نہیں, تو بات کس کی معتبر ہوگی؟ مرد کی بات معتبر ہوگی. کس کی بات معتبر ہوگی؟ مرد کی بات معتبر ہوگی. اور میں نے کہا آپ وقت گزاریے اور اللہ سے ڈریے, وقت گزاریے اور اللہ سے ڈریے, ایسا نہ کیجیے. سنتے ادا کر لیجیے.